السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 6 آپ کو کیسا لگا اور آپ اس کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میری نظر میں تو کرلش ارحان کے قسط نمبر 6 نے واضح کر دیا ہے کہ کرلش ارحان اب مکمل طور پر ارحان بے کی قیادت اور اس کے ذہن کی جنگی حکمت عملی کے گرد گھومنے لگا ہے۔ عثمان بے کا کردار اگرچہ اس بار پس منظر میں رکھا گیا اور اسے بہت کم سکرین ٹائم دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی کمی شدت سے محسوس نہ ہوئی۔ کیا آپ کو عثمان بے کی کمی کا شدت سے احساس ہوا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ناظرین، تقریباً قسط میں ارحان بے کی شخصیت، طاقت، عقل اور اس کے مضبوط و فیصلہ کن کردار نے اپنے حصے کا سارا وزن اٹھایا تھا۔ قسط کا سب سے طاقتور پہلو ارحان بے کا وہ انقلابی قدم تھا جس نے برسا کے محاصرے کو ایک نئی جہت دے دی اور اپنوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی حیران کر دیا۔ یعنی تلوار کی جگہ رحم، پتھروں کی جگہ خوراک اور نفرت کے بدلے امید دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف بھوکی عوام کے دل جیتے بلکہ یہ ثابت کیا کہ اصل فتوحات دلوں کی فتح میں پوشیدہ ہوتی ہیں، نہ کہ صرف قلعوں کے دروازوں پر گولہ باری اور قتل و غارت میں۔ لیکن ناظرین، یہ کامیابی ایک اور جنگ کا آغاز بن گئی، کیونکہ اگر ایک طرف شاہنشاہ بے کے دل میں حسد کی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی ہے تو دوسری طرف شاہنشاہ اندرونیکوس بھی اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ اگر ارحان بے کی یہی عوامی مقبولیت اور انسانیت پر مبنی حکمت جاری رہی تو وہ نہ صرف ترک قبائل بلکہ پورے خطے کا سب سے طاقتور سلطان بن جائے گا، حتیٰ کہ وہ بغیر جنگ لڑے قلعوں پر قلعے فتح کرنے لگے گا۔ اس لیے شاہنشاہ اندرونیکوس نے سیاسی طور پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تاکہ فائدہ اٹھایا جا سکے، مگر حالات اس کے خلاف پلٹ گئے اور ان کے اپنے ہی ازنیک قلعے میں اچانک ہونے والا حملہ نہ صرف شاہنشاہ کی جان لیتے لیتے رہ گیا بلکہ اس کی چہیتی نیلوفر کی بہن دفنی اس سازشی منصوبے کی قائد نکل آئی۔ اس حملے کے بعد اب روم کی سیاست، ترک سرداروں کے فیصلے اور ارحان بے کی ذمہ داریاں ایک نئے موڑ پر داخل ہو چکے ہیں۔ شاہنشاہ اندرونیکوس زخمی تو ہے مگر زندہ رہنے کا امکان زیادہ ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جو آنے والے واقعات کا رخ بدلنے والا ہے۔ اگر شاہنشاہ مر جاتا تو الزام براہ راست ارحان بے پر آتا، اس لیے اس کی بقا بظاہر ترکوں کے حق میں گئی ہے، مگر پس پردہ ایک اور خطرہ جنم لے چکا ہے، کارا خلیل کے بیٹے کا راز، جس کا نام الیاس ہے، اور امکان یہی ہے کہ وہ میگنس ہی ہو سکتا ہے، جو اب تک بازنطینی صفوں میں مشکوک حد تک ترکوں کے قریب۔ دوسری طرف ناظرین، چٹے قسط کا سب سے بڑا اور دلچسپ حصہ محبت کے رشتوں، جذباتی الجھنوں اور رازوں کے دھماکوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ہی قسط میں 3 الگ لو سٹوریز کو ایک ساتھ آگے بڑھایا گیا: حلیمہ اور درسن، فاطمہ اور فلاویوس، اور دفنے اور عبد الرحمن۔ حلیمہ اور درسن کی کہانی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور حلیمہ کے الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے۔ عثمان غازی جیسے عظیم سردار کی بیٹی ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہے گی، نہ کہ کسی سیاسی مجبوری پر۔ درسن اس کے لیے موضوع بھی ہے، بہادر بھی ہے، مگر اس کے ایک راز نے معاملہ پیچیدہ کر رکھا ہے کہ اس نے آج تک حلیمہ کو نہیں بتایا کہ وہ سردار کا بیٹا ہے۔ دوسری جانب فاطمہ کی کہانی سب سے زیادہ دردناک، پرجوش اور سسپنس سے بری ہوئی ہے۔ فلاویوس، جو ایک تاجر بن کر اس کے قریب آیا، حقیقت میں شاہنشاہ کا مانا ہوا خطرناک بازنطینی کمانڈر ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کمانڈر فلاویوس کی فاطمہ سے محبت حقیقی ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ فاطمہ کی سادگی اور محبت سے لبریز آنکھیں اسے بدل رہی ہے، اور وہ خود بھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے فاطمہ خاتون کو زہر کا تریاق پلا کر اس کی جان بچاتے ہوئے یہ اعتراف کر چکا ہے کہ یہ محبت ہی اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر جیسے ہی اس راز سے پردہ اٹھے گا اور فاطمہ خاتون جان جائے گی کہ فلاویوس وہی شخص ہے جس نے اسے زخمی کیا تھا، اس لمحے کی شدت، جذبات اور ٹوٹنے والی امیدیں ناظرین کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس لو سٹوری میں سب سے بڑی رکاوٹ شاہنشاہ بے ہوں گے، جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فاطمہ خاتون ان کے بیٹے یگد کی بجائے
ایک بازنطینی کمانڈر سے شادی کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس رشتے کا بن جانا کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ اور اب تیسری پرتجسس لو سٹوری دفنی اور عبد الرحمن الب کی ہوگی، جس نے پورے قسط کے اندر ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ عبد الرحمن جیسے بہادر، وفادار اور حکمت سے بھرپور سپاہی کے سامنے دفنی جیسے جنگجو، باغی مگر دل کی صاف لڑکی کو لانا پروڈیوسرز کا ایک شاندار قدم ہوگا۔ دفنی کا دل عبد الرحمن کی طرف مائل ہونا اور عبد الرحمن کا اس کے سحر میں آ جانا اس کہانی کو مستقبل کے سب سے طاقتور جوڑی بنائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا دفنی کی یہ محبت حقیقت میں ہے یا پھر کسی نئی شیطانی چال کا حصہ، کیونکہ جس انداز میں اسے دکھایا گیا ہے تو ناظرین اسے تو ظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ صوفیہ سے بھی بڑی مکار اور سفاک شیطانی صفت لڑکی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ پورا قسط ایک ایسے سیاسی طوفان کا آغاز بن چکا ہے جس کے اثرات اگلی کئی اقساط تک چلیں گی۔ شاہنشاہ اندرونیکوس کے زخمی ہونے کے بعد بازنطینی محل میں دراڑیں گہری ہو گئی ہیں۔ فلاویوس کو دوبارہ روم کی مقدس تلوار بنایا جا رہا ہے اور اسے اورہان بے کے خلاف نئی حکمت عملی سونپی جائے گی۔ دوسری جانب تیمورتاش اور شاہنشاہ بے کا خفیہ اتحاد ترک ریاست کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہنشاہ بے اپنے اور اپنے پسند کے قبائل کو ریاستی زمینیں دے کر اپنی ذاتی طاقت بنانے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے، اور مستقبل میں اس کا پہلا ٹکراؤ لازمی طور پر اورہان بے سے ہونا ہے۔ ادھر کارا خلیل کے بیٹے کا ذکر بار بار ہونا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب ایک نیا کردار کہانی میں دھماکے کی طرح داخل ہوگا، اور امکان یہی ہے کہ وہ میگنس ہی ہے جو روم کے اندر بیٹھ کر ترکوں کے ساتھ صلح کے خیالات رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو کہانی کا دھارا مکمل بدل جائے گا، کیونکہ ایک بازنطینی ماحول میں پھلے بڑے لڑکے کا ترک ہونے کا انکشاف سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اورہان بے کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ دشمنوں کے دل جیت رہا ہے، عوام کی امید بن رہا ہے، اور ترک قبائل کا فخر بنتا جا رہا ہے، مگر ہر عروج کے ساتھ دشمنی بھی بڑھتی ہے، اور اورہان بے کے سامنے اب 3 بڑے دشمن کھڑے ہیں۔ نمبر 1 شاہنشاہ بے کی حسد بری سیاست، نمبر 2 فلاویوس کی خفیہ دشمنی، اور نمبر 3 دفنی کی بغاوت کی پیچھے چھپی اصل طاقت۔ ناظرین، اگلی قسط میں یقینی طور پر جذباتی دھماکے، رازوں کے انکشافات اور نئی اتحاد و دشمنیاں منظر عام پر آئیں گی۔ سب سے زیادہ سسپنس اس بات پر ہے کہ فاطمہ جب فلاویوس کی اصل شناخت جانے گی تو اس کی دنیا کیسے بدل جائے گی، دفنے اور عبد الرحمن کا رشتہ آگے کیسے بڑھے گا، شاہنشاہ اندرونیکوس اپنے دربار میں اورہان بے پر ہونے والے اس جان لیوا حملے کا کیا حل نکالے گا، اور کیا اورہان بے کی بڑھتی شہرت اسے نئی سیاسی مشکلات میں ڈال دے گی۔ آنے والی قسط یقیناً تاریخ، جذبات، جنگ، وفاداری اور محبت کے نئے رنگ دکھائے گی، بالکل اسی انداز میں جس نے کلش اورہان کو ایک بہترین سیریز بنا دیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔